الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندری سفر کرنے سے روکا ہے؟ کیا آپ نے سمندر کی سیر کرنے سے روکا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں ایک روایت موجود ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سمندر میں وہی سفر کرے جو حج کے لیے جا رہا ہو یا عمرے کے لیے جا رہا ہو یا جہاد کے لیے جا رہا ہو، کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان تین مقاصد کے علاوہ جن کا حدیث میں تذکرہ ہوا ہے، سمندر کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کاروبار کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے آپ سمندر کا سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سمندر کا سفر کاروبار کے لیے اور سیر و سیاحت کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ جو موجودہ زمانے کے عظیم ترین محدث ہیں، وہ اپنی کتاب ارواء الغلیل میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پہ ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ خود قرآن حکیم میں ایسی کئی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سمندری سفر اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے، اور اس کے عظیم ترین فضل میں سے اس کے فضل کی ایک عظیم ترین صورت اور شکل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب تمہاری خاطر تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، یقیناً تمہارا رب تم پہ بہت ہی مہربان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سمندر کا سفر یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے اور اس کا عظیم ترین فضل ہے۔ تو سمندری سفر کسی بھی جائز فائدے کے لیے، کسی بھی جائز منفعت کے لیے، کسی بھی جائز مقصد اور غرض و غایت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر سیر و سیاحت میں کوئی ایسا امر نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو شریعت میں ناجائز ہو، تو سمندری سفر سیر و سیاحت کی غرض سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ سفر آپ خشکی میں کر سکتے ہیں، سمندر کے علاوہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سیر و سیاحت میں کچھ ایسے امور ہوں جو ممنوع ہیں تو وہ سمندر میں بھی ممنوع ہیں، سمندر کے علاوہ بھی ممنوع ہیں۔ مثال کے طور پہ سمندری سفر میں سیر و سیاحت کی جا رہی ہے لیکن اس میں شراب پی جا رہی ہے، اس میں ایسے گانوں کا بندوبست ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، اور اس میں بے حیائی اور بے غیرتی کا اہتمام کیا گیا ہے، تو یہ چیزیں ہر سفر میں ممنوع ہیں، بلکہ گھر میں بھی ممنوع ہیں۔ تو اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سمندری سفر کو، سمندر میں کشتیاں چلنے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یعنی کہ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی جائز منفعت کے لیے ہوں، جائز فائدے کے لیے ہوں، تو وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سمندر کا سفر کسی بھی جائز فائدے کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب سمندر میں اضطراب ہو، طغیانی ہو، مرنے کا خطرہ ہو، تب کوئی سمندری سفر کرے اور مر جائے تو اس کے مرنے کا مسلمانوں میں سے کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ خود اپنے اس نقصان کا ذمہ دار ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سمندری سفر اس موقع پہ کرنا جب سمندر میں شدید طغیانی ہو، اضطراب ہو، اور یہ بات محسوس ہو رہی ہو کہ اب جو کشتی میں بیٹھے گا، جہاز میں بیٹھے گا، اس کے مرنے کا غالب امکان ہے، تو ایسے موقع پہ سمندری سفر سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔